السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حضرت بابا تاج الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ۔ جی ہاں ناظرین کرام، ایک کالے جادو والا جادوگر اور حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ جب اس برے جادوگر کا کالے جادو کرنے والے جادوگر کا سامنا حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا تو کیا ہوا۔ تو میری آپ سے محترمانہ گزارش ہے، اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ ناظرین محترم، سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سبھی کو معلوم ہے اور ان کے چاہنے والے یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کو دنیاوی معاملات سے کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی، دنیا سے انہیں کوئی لگاؤ، کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آپ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ تنہائی پسند، پابند صوم و صلات، کم گوہ، کم بولنے والے اور اپنی دھن میں مگن رہنے والے اللہ کے کامل ولی ہیں۔ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی فطرت میں بچپن سے ہی عشق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موجود تھا، جس کا آپ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہی سے ثبوت ظاہر ہوتا ہے۔ جب آپ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ 12 یا 13 سال کی عمر میں ظاہری علوم سے فارغ ہوئے تو غلبہ عشق محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کثرت آپ پر لاحق ہوئی۔ اس تقاضے کو پورا کرنے کی خاطر آپ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے نانا جان کے گھر سے لاپتہ ہو گئے۔ آپ کے نانا رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ممکن کوشش کی لیکن آپ کا پتہ نہ چلا۔ آخرکار آپ کے نانا جان بھی تھک کر آپ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے سپرد کر کے خاموش ہو گئے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکل کر بشتر کے جنگل پر خصوصی ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ یہ مقام گنڈوانا کہلاتا ہے۔ یہاں کے باشندے جو تھے وہ بڑے بڑے جادوگر تھے، بلکہ یہ علاقہ ہی جادوگروں کا کہلاتا تھا۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے قیام سے جادو کے جو اثرات وہاں پر نمایاں تھے وہ ختم ہو گئے، اور کیونکہ ان لوگوں کا جادو ہی ذریعہ معاش تھا، یعنی ان کی روزی روٹی ہی یہی تھی اور یہی ختم ہو گیا تھا، تو اسی وجہ سے وہ تمام جادوگر لوگ بہت زیادہ پریشان بھی ہو چکے تھے۔ اور ان جادوگروں کا ایک سردار تھا، ایک بہت بڑا گرو تھا، اس کے پاس جا کر تمام جادوگر شکایت کرنے لگے۔ اس سردار جو تھا وہ بہت ہی جانکار اور بہت پہنچا ہوا تھا۔ اس نے تمام حالات اور تمام شکایتیں سن کر ان تمام لوگوں سے فرمایا کہ ہمارے علاقے میں ایک اللہ کا ولی آ گیا ہے، ایک بزرگ آیا ہے، وہ الٹا لٹک کر ریاضت کر رہا ہے۔ جب تک کہ ان بزرگ کا قیام ہمارے علاقے میں رہے گا جادو کا کوئی بھی اثرات نہیں چلے گا، کوئی جادو نہیں کر پائے گا۔ ان لوگوں نے جب حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ پر فردن فردن جادو کیا اور ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو تمام کے تمام جادوگر مل کر اجتماعی طور پر سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ پر جادو کرنے لگے تاکہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہیں ان کو نہ کسی کا ڈر ہوتا ہے، نہ خوف، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کسی ایسی چیز کو قابض ہونے دیتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ پر ان کے اجتماعی جادو کا بھی کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ الٹا ان لوگوں پر جنہوں نے جادو کیا ان پر اس کا اثر ہو گیا۔ کوئی ہاتھ سے تو کوئی پیر سے تو کوئی بینائی سے تو کوئی زبان سے بیکار اور معذور ہو گیا۔ یہ حال دیکھ کر سب کے سب وہ جادوگر پریشان ہو گئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ سمجھ عطا فرمائی کہ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کوئی جادوگر نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی برحق ہیں۔ ان کے دماغوں میں اب آ چکا تھا کہ اب ان سے معافی مانگنا بے حد ضروری ہے، لہٰذا سب کے سب لوگ اس مقام پر آ گئے جہاں پر حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ درخت کے ساتھ الٹے لٹک کر عبادت میں مشغول تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سے ان تمام جادوگروں کو ان کے جادو کی سزا مل چکی، اور جیسے یہ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب پر جو سزا تھی اسے ہٹا دیا اور سب کے سب تندرست اور صحتاب ہو گئے، سب مل کر بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گئے۔ اس کے علاوہ کئی لوگوں نے آپ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی چشم حیرت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شیر پر سوار جنگلوں میں بھی دیکھا۔ شیر کی سواری کی وجہ سے شیر سوار تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔
جذب کی حالت میں جب کبھی بستی میں گشت فرماتے تو راستے میں بچے نادانی کی بنا پر آپ پر پتھر برساتے۔ جب بڑے لوگ بچوں کو منع کرتے کہ پتھر مت برساؤ تو بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ ان لوگوں سے فرماتے کہ یہ پیارے پیارے بچے تو مجھ پر پھول برساتے ہیں، پتھر تھوڑی نہ برساتے ہیں، اس سے تو ہمیں بڑی خوشبو آتی ہے۔ بستی میں آپ حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کسی ایک مقام پر مستقل قیام نہ فرماتے، کامٹی کے گارڈن میں بھی کبھی کبھی 2 دن قیام فرماتے، اور اس زمانے میں آپ حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں مٹی کا ایک کنڈا بھی دیکھا گیا، اور اس کے بعد حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ چندرا پور تشریف لے گئے۔ بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ چندرا پور میں تقریباً 6 ماہ تشریف نما رہے۔ وہاں پر بھی پرانے قلعے کی پرانی مقامات پر جنگلات میں ہی آپ حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ قیام فرماتے۔ آخرکار ماموں صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کامٹی لا کر آپ حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ کامٹی کے جنگلات سے آ کر بابا صاحب چند ماہ بستی میں رہے، اور اسی آشنا میں ایک مدراسی صاحب کے مکان پر بابا صاحب رحمت اللہ علیہ روز تشریف لے جاتے۔ یہ صاحب حضور بابا تاج الدین کا بہت ادب کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی عزت سے کھانا بھی پیش کرتے۔ کسی دن بابا صاحب کو اگر آنے میں دیر ہوتی تو خود گھر سے باہر نکل جاتے اور بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کے منتظر رہتے۔ حسب معمول سرکار بابا تاج رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور مدراسی صاحب نے کھانا ان کے سامنے پیش کر دیا۔ بابا صاحب اتنے میں فرمانے لگے، گرتا ہے تو گر مگر تاج الدین تو ہے۔ مدراسی صاحب یہ جملہ سن کر کچھ سمجھ نہ سکے، کیونکہ ان کو بھی بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کے درجۂ باطنی کا کوئی علم نہ تھا۔ حضور بابا صاحب کے روانہ ہونے کے کچھ دیر بعد ہی مدراسی صاحب کا گھر گر گیا، لیکن ان کو اور ان کی بیوی کو کچھ بھی نہ ہوا۔ بعد حادثے کے مدراسی صاحب سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ بابا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا گرتا ہے تو گر جا مگر تاج الدین تو ہے، یعنی بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے میاں بیوی کو اس طرح بچا لیا۔ ان کے دل میں حضور بابا صاحب کی عزت اور بڑھ گئی، تو ایک دن بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کو خوش دیکھ کر دونوں میاں بیوی نے کہا، حضور ہم لا والد ہیں، ہم لا اولاد ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس بچے نہیں ہیں، آپ دعا فرما دیجئے۔ بابا صاحب نے کوئی جواب نہ دیا۔ مدراسی صاحب نے پھر سے کہا کہ ہمیں اولاد کے لیے دعا فرما دیں، تو بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جا تجھ کو 3 اولاد دے دی۔ چنانچہ مدراسی صاحب کے یہاں ایک کے بعد ایک 3 بچے پیدا ہوئے، اور اس طرح حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کی کرامت کا اظہار ہونے لگا۔ مدراسی صاحب فوراً حضور بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اور فرمانے لگے، حضور میں غیر مسلم ہوں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے راہ ہدایت دے دے۔ آپ نے اس مدراسی صاحب کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا، کلمہ شہادت پڑھایا، اور اس طرح اسے ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ واقعہ واقعی آپ کو بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا تاج ضرور لکھیں۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مبارک ہستیوں کے صدقے توفیل ہمیں بھی نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔